السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ایکسپیریمنٹ نمبر 6 اسٹڈی آف دی ایفیکٹس آف نارمل سیلائن سولوشن آن ریبٹس آئی، کہ نارمل سیلائن سولوشن کے جو ریبٹس کی آنکھ ہے، مطلب خرگوش کی آنکھ ہے، اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ جو پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے آپ کی فارمیسی فارم ڈی کے اندر، فارمیسی ٹیکنیشین اور فارمیسی اسسٹنٹ کے اندر فارماکولوجی کا ایک پریکٹیکل ہے، اس کو آپ نے پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کی پریکٹیکل نوٹ بک بھی بنانی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم نارمل سیلائن سولوشن ایک ریبٹ آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے پیپل سائز کو چیک کرنا ہوتا ہے، کارنیل ریفلیکس، لائٹ ریفلیکس، اور اس کے بعد کلر آف کنجکٹیوا کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ایک پیپل سائز، کارنیل ریفلیکس، لائٹ ریفلیکس، ان کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، تو ان کو بھی آپ ویڈیو کو دیکھ کے ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں سبجیکٹ کیا چیز چاہیے، ریبٹ آئی، مطلب آپ کے پاس خرگوش ہونا چاہیے۔ جب خرگوش ہوگا تو اس کی آنکھ بھی آپ کے پاس ہونی جائے گی۔ ڈرگ یوزڈ کیا ہے، آپ کے پاس نارمل سیلائن سولوشن ہونا چاہیے۔ اپریٹس میں آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے اس پریکٹیکل کے لیے۔ اپریٹس میں آپ کے پاس سیزر ہونا چاہیے، ٹارچ ہونی چاہیے، لائٹ، اس کے بعد اسکیل 6 نمبر کا 6 انچ کا آپ کے پاس اسکیل ہونا چاہیے، کاٹن وول ہونا چاہیے، کاٹن کا آپ کے پاس ایک ٹکڑا ہونا چاہیے جس سے ہم کیا کارنیل ریفلیکس معلوم کریں گے۔ آپ کے پاس ڈراپر ہونا چاہیے اور اس کے بعد اسٹاپ واچ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ 6 چیزیں آپ کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے درکار ہوں گی۔ اس کے بعد پروسیجر کیا ہے کہ چوز اے ہیلدی ایڈلٹ ریبٹ، ایک اپنی صحت مند خرگوش لینا ہے۔ ہولڈ دی اینیمل فرام دی ٹرنک اینڈ ٹریم دی آئیز آف ریبٹ ود سیزر۔ آپ نے خرگوش کو کیا کرنا ہے کہ گردن سے پکڑنا ہے اور ٹرم اور کاٹ دینی ہے آئی لیشز آف دی آئیز، دونوں آنکھوں کی آپ نے کیا کر دینی ہے، آئی لیشز کو کاٹ دینا ہے۔ آئی لیشز آپ کی پلکوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جن کو آئی لڈ بولتے ہیں، آئی لڈ کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں، یہ آپ نے دونوں کے آنکھوں کے کاٹ دینے ہیں کینچی کے ساتھ۔ اس کے بعد ڈٹرمائن دی نارمل ڈائیمیٹر آف پیپل، کارنیل ریفلیکس، لائٹ ریفلیکس اینڈ کلر آف کنجکٹیوا آف بوتھ آئیز آف دی ریبٹ۔ اس کے بعد آپ نے اسکیل سے پیپل کا نارمل سائز، یعنی دوائی ڈالنے سے پہلے آپ نے پیپل سائز بھی چیک کرنا ہے، کارنیل ریفلیکس بھی چیک کرنا ہے، لائٹ ریفلیکس اور کلر آف کنجکٹیوا آف بوتھ آئیز آف دی ریبٹ، ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، چیک کر لینا ہے۔ ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ جب ٹائم کیا تھا، مطلب 0 ٹائم تھا، وہاں پہ آپ اس کو چیک گے۔ اس کے بعد میک دی رائٹ آئی آف دی ریبٹ ایز دی کنٹرول ڈرگ فری آئی، جو آپ کے پاس خرگوش کی دائیں آنکھ ہے، رائٹ آئی ہے، اس کو آپ نے کیا بنانا ہے، ڈرگ فری بنانا ہے، کنٹرول، مطلب یہ کنٹرول آئی یہ ڈرگ فری ہے، اس کے اندر ہم دوائی نہیں ڈالیں گے۔ اینڈ دی لیفٹ آئی ایز دی ایکسپیریمنٹل اینی انڈر ٹیسٹ، جو کہ آپ کے پاس لیفٹ آئی ہے، بائیں آنکھ ہے، آپ نے اس کو کیا بنانا ہے، انڈر ٹیسٹ رکھنا ہے، مطلب اس کے اندر ہم دوائی ڈالیں گے، لیفٹ آئی کے اندر ہم دوائی ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا سٹیپ ہے کہ ٹلٹ دی ہیڈ آف اینیمل ٹو دی اپوزٹ سائڈ اینڈ بلاک دی نیزو لیکریمل ڈکٹ ود دی ہیلپ آف تھمب۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹلٹ دی ہیڈ، جھکا دیں، اس کو کس طرف جھکانا ہے، اپوزٹ سائڈ، دوسری سائڈ پہ آپ جو آپ کے پاس خرگوش کا ہیڈ ہے اس کو آپ نے کس طرح جھکانا ہے، لیفٹ آئی کے اپوزٹ سائڈ، مطلب آپ دوسری سائڈ جو رائٹ آئی ہے اس کی طرف آپ نے اس کو اپوزٹ سائڈ پہ آپ نے اس کو جھکا دینا ہے۔ اور نیزو لیکریمل ڈکٹ جو ہے، یہ جو آپ کی ناک اور آنکھ کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے، جہاں سے آپ کی آنکھ کے اندر دوائی ڈالتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی ناک کے اندر بھی آتے ہیں، تو اس لیے نیزو لیکریمل ڈکٹ کو جب آپ یہاں پہ تھمب کو بند کریں گے، یہ آپ کے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، ناک کے اوپر ہوتا ہے، تو ناک کو تھوڑا سا اوپر آپ جب اس کو بند کریں گے تو یہ نیزو لیکریمل ڈکٹ بند ہو جائے گی، تو پھر آنکھ اور کان کا، ناک کا جو ایک آپس میں رستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ انسٹل 1 to 2 ڈراپ، 1 سے 2 ڈراپس آف نارمل سیلائن سولوشن انٹو دی لیفٹ آئی آف اینیمل، تو اینیمل کے یا خرگوش کے آپ نے کس نے لیفٹ آئی میں اندر 2 ڈراپس آپ نے ڈال دینے ہیں نارمل سیلائن سولوشن کے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوٹ ڈاؤن دی ابو پیرامیٹرز، اوپر دیے گئے آپ نے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی قیمتیں، پیرامیٹرز قیمتیں تھی، آفٹر دی انٹرولز آف
10, 20, 30, 45 اینڈ 60 منٹس آفٹر دی ڈرگ ایڈمنسٹریشن. جب ہم دوائی ڈال دیں گے لیفٹ آئی کے اندر آنکھ کے اندر، تو اس کے بعد آپ نے ایک تو پہلے ہم نے ایک قیمتیں چیک کی تھی 0 منٹ کے اوپر جب ہم نے دوائی نہیں ڈالی تھی. اب آپ نے 10 منٹ کے بعد قیمتیں چیک کرنی ہے، مطلب ساری چیزیں آپ نے دوبارہ چیک کرنی ہے. پیپل سائز چیک کرنا ہے، کارنیل ریفلیکس چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد لائٹ ریفلیکس اور کلر کنجکٹیوا آپ نے چیک کرنا ہے، اور ان کو آبزرویشن کے ٹیبل بنا کے اور اس کے اندر آپ نے نوٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد 10 منٹ گزریں گے، 10 منٹ کے بعد پھر آپ دوبارہ آپ دونوں آنکھوں کے چیک کریں گے، لیفٹ کے بھی اور رائٹ کے بھی آپ نے چیک کرنا ہے، ان کا نارمل سائز کیا ہے، پیپل کا، لائٹ ریفلیکس، کارنیل ریفلیکس. اس طرح پھر 30 منٹ کے بعد مطلب 10 منٹ گزر گئے، پھر 10 منٹ کے بعد، پھر 10 منٹ کے بعد، پھر 15 منٹ کے بعد، پھر 15 منٹ کے بعد آپ مطلب 60 منٹ تک ہو جائیں گے. اس طرح 4-5 آپ کے پاس ریڈنگ آ جائیں گی، 4-5 ریڈنگ. اس کے بعد ہم اس کا کنکلوژن کریں گے کہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیبولیٹ دی آبزرویشنز اینڈ کمپیئر دی ریزلٹس آف دی لیفٹ یعنی ایکسپیریمنٹل آئی اگینسٹ رائٹ یعنی کنٹرول آئی آف دی ریبٹ. تو آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے آبزرویشن کا. ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے کمپیئر کرنا ہے لیفٹ آئی کے اندر، لیفٹ آئی کے جو ایکسپیریمنٹل آئی ہے اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں ان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے رائٹ آئیز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ہر 10 منٹ کے بعد پھر 15 منٹ کے بعد ہم نے کیا کیا تھے ان کے نارمل ان کے اس کو چیک کیا تھا کہ ان کا سائز، پیپل سائز، کارنیل ریفلیکس، لائٹ ریفلیکس ہر 10 منٹ کے بعد پھر 15 منٹ کے بعد چیک کیا تھا. تو ایک ٹیبل بنائیں گے، ٹیبل میں ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. اس کے بعد اس ایکسپیریمنٹ کے لیے جو ہے نا آپ نے پریکاشنز کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میئرمنٹس یا آبزرویشن شوڈ بی ڈن کیئرفلی وداؤٹ اینی انجری ٹو دی آئی. تو آپ نے بالکل احتیاط کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میئرمنٹس لینی ہے اور آبزرویشن کرنی ہے کہ اس کی خرگوش کی آنکھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. دوسری بات کہ موئسٹ اینڈ ٹریم دی آئی لیشز بیفور پہلے دین سٹارٹ آف دی ایکسپیریمنٹ. سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا آئی لیشز جو ہے پلکوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نرم کرنا ہے پانی کے تھرو، اور اس کے بعد ان کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایکسپیریمنٹ سے پہلے ان کو کاٹ دینا ہے. اس کے بعد ہے کہ دی نیزو لیکریمل ڈکٹ شوڈ بی بلاکڈ ود دی ہیلپ آف تھمب بیفور اینڈ آفٹر 2 منٹس دی ایڈمنسٹریشن آف ڈرگ انٹو دی لیفٹ آئی آف دی ریبٹ. یعنی نیزو لیکریمل ڈکٹ جو ہوتی ہے خرگوش کی، اس کو آپ نے تھمب کے ساتھ بند کرنا ہے اس ایکسپیریمنٹ سے پہلے بھی 2 منٹ پہلے، ایکسپیریمنٹ سے پہلے بھی، اور پھر دوائی ڈالنے کے بعد بھی 2 منٹ تک آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بند رکھنا ہے تاکہ وہ دوائی انسٹیل آنکھ سے ناک کے اندر نہ جائے. اس کے بعد the head of animal should be tilted backward so the drug should remain in the eye sac upward for 2 minutes to facilitate the adequate absorption of drugs. یعنی جب ہم دوائی کو انسٹل کریں گے اس کے اندر آنکھ کے اندر، تو اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہیڈ ہے اس کو کیا بیکورڈ کی طرف پیچھے کی طرف اپنے پکڑنا ہے، جھکانا ہے، تاکہ 2 منٹ تک اس کو اس طرح جھکا کے رکھنا ہے اوپر، تاکہ اس کے آنکھ کے اندر دوائی 2 منٹ تک کیا ہو جائے ابزارب ہو جائے. اس کے بعد آخری پوائنٹ کیا ہے کہ دی آبزرویشن شوڈ بی ٹیکن in the dim light and light rays should not be entered directly into the eyes of the rabbit. تو جو آپ نے آبزرویشن لینی ہے یہ ایک ڈم لائٹ ہونی چاہیے، روشنی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کو اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اینڈ لائٹ ریز ڈو ناٹ انٹر ڈائریکٹلی انٹو دی آئیز آف دی ریبٹ. خرگوش کی آنکھوں کے اندر لائٹ ڈائریکٹلی نہیں جانی چاہیے، اس سے پھر اس کے آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ صحیح نہیں آئیں گے. اس کے بعد آبزرویشن میں آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے کہ آبزرویشنز میں آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے. آبزرویشن میں آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے، ٹیبل بنانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ٹیبل بنانا ہے، اوپر آبزرویشن لکھیں گے. آپ کی جو پریکٹیکل کی نوٹ بک ہوگی اس کی ایک تو لکیروں والی سائڈ ہے، ایک دوسرے لکیروں کے بغیر جو صاف سائڈ ہے وہاں پہ آپ نے آبزرویشن والا ٹیبل بنانا ہے. آپ اس طرح کا ٹیبل بنائیں گے اور اس کے بعد ٹیبل میں ایک جگہ پہ ٹائم لکھیں گے
اس کے بعد ایک جگہ پیپل سائز لکھیں گے، نیچے پھر مینشن کریں گے کہ رائٹ آئی اور پھر لیفٹ آئی، پھر کارنیل ریفلیکس لکھیں گے، کارنیل ریفلیکس میں رائٹ آئی اور پھر لیفٹ آئی۔ اس کے بعد تیسرے پورشن میں آپ نے لکھنا ہے، چوتھے پورشن میں لائٹ ریفلیکس، ایک رائٹ آئی ہے اور دوسرا لیفٹ آئی ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں کلر آف کنجکٹیوا، رائٹ آئی کا کیا ہے اور لیفٹ آئی کا کیا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے، اور ٹیبل بنانے کے بعد 0 منٹ کے اوپر اب جب ہم ان چیزوں کو چیک کریں گے تو 5 ملی میٹر پیپل سائز ہے رائٹ آئی کا، اور 5 ملی میٹر سائز ہے آپ کے پاس کس چیز کا۔ جب یہ نارمل تھا، ہم نے دوائی نہیں ڈالی تھی، تو اس وقت یہ چیزیں تھی کہ سائز کیا آ رہا تھا 5 ملی میٹر کے اوپر، 5 ملی میٹر ہے دونوں کا۔ اور پھر کارنیل ریفلیکس کیا چیز ہے؟ کارنیل ریفلیکس دونوں کا پوزیٹیو ہے، رائٹ ہے اور لیفٹ آئی کا۔ کارنیل ریفلیکس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کارنیل ریفلیکس یہ ہے کہ آپ کاٹن وول لیں گے، اس سے آپ نے کارنیا کو ٹچ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا، جب اس کو ٹچ کریں گے اگر آپ کی بلنکنگ ہوتی ہے آپ کی آئی لڈ کی، تو مطلب کارنیل ریفلیکس پوزیٹیو ہے۔ لائٹ ریفلیکس بھی دونوں کا پوزیٹیو ہے، رائٹ اور لیفٹ آئی کا۔ 0 منٹ لائٹ ریفلیکس آپ نے معلوم کر دے، جب آپ لائٹ ڈالیں گے تو اس کے بعد اگر آپ پیپل سائز کم یا زیادہ ہوتا ہے ڈم لائٹ اور زیادہ لائٹ میں، تو اس کو پوزیٹیو بولیں گے، اگر کم یا زیادہ نہیں ہوتا پھر نیگیٹیو ہوگا۔ کلر آف کنجکٹیوا، کلر آف کنجکٹیوا رائٹ آئی کے اندر آپ کے پاس لائٹ پنک ہے، اور لیفٹ آئی کے اندر بھی لائٹ پنک کلر ہی ہے۔ اس کے بعد 10 منٹ کے بعد آپ چیک کریں گے، پھر 20 منٹ کے بعد چیک کریں گے، پھر 30 منٹ کے بعد، پھر 40 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد 5 ملی میٹر ہے۔ رائٹ آئی کو آپ چیک کریں کیونکہ وہ کنٹرول آئی، اس کے اندر ہم نے دوائی نہیں ڈالی، تو اس کا کیا ہے 5 ملی میٹر ہی آ رہا ہے سب انٹرول کے بعد۔ 10 منٹ 20 30 40 منٹ تک ہم نے چیک کیا، لیکن جو لیفٹ آئی ہے اس کے اندر آپ کو انکریز ہوتا نظر آ رہا ہے کہ 10 منٹ کے بعد 6 ملی میٹر ہے، اور 20 منٹ کے بعد پھر 7 ملی میٹر، پھر 7 ملی میٹر ہے۔ کارنیل ریفلیکس سب میں پوزیٹیو آ رہا ہے کہ مطلب ٹچ کریں گے تو بلنکنگ ہوگی۔ لائٹ ریفلیکس بھی سب میں دونوں آنکھوں میں سب انٹرول میں پوزیٹیو آ رہا ہے، اور کلر بھی سیم رہتا ہے، تو کلر کے اوپر کوئی کلر آف کنجکٹیوا کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لائٹ پنک رہے گا دونوں آنکھوں کے اندر۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے رزلٹ لکھنا ہے۔ رزلٹ میں آپ اس طریقے سے لکھیں گے کہ پیپل سائز ریمین سیم ان کنٹرول آئی یعنی رائٹ آئی کے اندر، بٹ لیکن انکریز ان ایکسپیریمنٹل آئی یعنی لیفٹ آئی کے اندر۔ جو پیپل سائز ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سیم رہتا ہے کنٹرول آئی کے اندر بھی، اور بٹ لیکن کنٹرول آئی کے اندر جو ہے بٹ لیکن انکریز ان ایکسپیریمنٹل آئی کے مطلب نارمل سیلائن سے آپ کی آنکھ کا پیپل سائز کیا ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کارنیل ریفلیکس ریمین پوزیٹیو ان بوتھ آئیز، کہ کارنیل ریفلیکس دونوں کے آنکھوں کے اندر پوزیٹیو ہے۔ لائٹ ریفلیکس ریمین پوزیٹیو ان بوتھ آئیز، اور آپ کو جو لائٹ ریفلیکس ہے وہ بھی دونوں آنکھوں کے اندر پوزیٹیو ہے، اور کارنیل ریفلیکس بھی پوزیٹیو ہے، تو اس سے کوئی اثر اس کے اوپر نہیں پڑا۔ اس کے بعد کلر آف کنجکٹیوا از لائٹ پنک ان بوتھ آئیز، کلر آف کنجکٹیوا بھی دونوں کے اندر لائٹ پنک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں تو نوٹ بک کے اوپر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو کس طریقے سے لکھیں گے، اپنی نوٹ بک کے اوپر آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ نوٹ بک کے اوپر آپ پہلے ایکسپیریمنٹ کا نمبر دیں گے کہ 5واں یا 6واں یا 7واں جو بھی ہے، اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کا نام لکھیں گے، اسٹڈی آف دی ایفیکٹس آف نارمل سیلائن سولوشن آن ریبٹس آئی۔ اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے، ریبٹ یا ریبٹ آئی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ڈرگ یوزڈ، آپ نے ڈرگ کون سی یوز کی ہے، نارمل سیلائن۔ اس کے بعد نیچے اپریٹس بھی آ جائے گا، اپریٹس آپ اس طریقے سے لکھیں گے جس طرح لکھا ہوا ہے نیچے آپ، پھر اس کے بعد اس طرح پروسیجر کا ہیڈ لائن دیں گے۔ پروسیجر دینے کے بعد اس طرح پروسیجر دینے کے بعد آپ نے پھر اس طرح نیچے آنا ہے، پھر پروسیجر کے جو سٹیپس ہیں تقریباً 5 سٹیپس ہوں گے، یہ ان 5 سٹیپس کو آپ نے لکھنا ہے، اور ان 5 سٹیپس کو لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پریکاشنز لکھ دینی ہے، یا آپ نے نوٹ بک کے اوپر اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے نیچے جو آپ کی ایکسپیریمنٹ کی نوٹ بک ہے اس کے اوپر آپ نے جو بالکل صاف لائنوں والی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے لیڈ پنسل سے لکھنا ہے، پنسل ورک لیڈ پنسل سے ایکسپیریمنٹ کا نام لکھنا ہے، ایکسپیریمنٹ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ لکھنا ہے، ڈرگ یوزڈ لکھنا ہے، اور اپریٹس لکھنا ہے۔ ان چیزوں کو لکھنے کے بعد یہ آپ نے لیڈ پنسل ورک سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آبزرویشن کو آپ اپنی لیڈ پنسل سے لکھنا ہے، اس طریقے سے آبزرویشن کو بھی آپ جو ہے نا صاف پیج کے اوپر لکھیں گے جو آپ کے پریکٹیکل نوٹ بک کی ہوں گی۔ آبزرویشن لکھنے کے بعد اس طرح نیچے آپ اس کو
رزلٹ کو بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، لیڈ پنسل کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ دوسری سائڈ پہ صرف لکھنا چاہتے ہیں پنسل سے، وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ صاف والی پیج پہ لیڈ پنسل سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آج کا ہمارا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔